یا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی وصیت کریں، کوئی نصیحت کریں، کوئی ایڈوائز دیں. وہ کہتے ہیں کہ میری ایڈوائز جو تمہارے لیے ہے نا وہ یہ ہے کہ تم اپنی خوشی میں، اپنی ڈیلی روٹین میں، نارمل لائف میں اللہ کو یاد کرو ویسے جیسے تم چاہتے ہو کہ وہ تمہیں تمہاری مصیبت کے وقت میں یاد کرے. اللہ اکبر. وَعَلَمْ، جان لیجئے اس بات کو کہ جو بھی اللہ کو خوشی میں یاد کرتا ہے اللہ غم کے وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کو اس کی میں مثال دوں. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، کتنی بڑی مصیبت ہے، کوئی وہاں پر ڈیوائس، کوئی کال، کوئی سائن نہیں ہے. وہاں سے نکالا کس نے؟ اللہ نے. اللہ نے خود وجہ بتائی ہے، میں نے کیوں نکالا؟ کیونکہ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، وہ مسبحین میں سے تھا، یعنی اس کی زندگی تسبیحات کے ساتھ گزرتی تھی. یونس علیہ السلام کو اللہ نے پریشانی سے نکالا، مصیبت کے وقت میں، تنگی کے وقت میں اس کے ساتھ تھا، صرف اس وجہ سے کہ اس کی پہلے کی زندگی تسبیحات کے ساتھ تھی. دوسرا، مصیبت کے وقت میں فرعون نے پکارا، فرعون نے مصیبت کے وقت میں پکارا. قرآن میں ہے اس نے کیا کہا تھا؟ آمنتو، میں ایمان لایا. لیکن اللہ نے فرمایا الآن، اب. اللہ اکبر. یہ بڑی الارمنگ چیز ہے. اب ان دونوں مثالوں کو یاد رکھیے گا. جو عام طور پر نمازوں کو نہیں چھوڑتا، تسبیحات کو نہیں چھوڑتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس کو پریشانی میں اکیلا چھوڑ دے. کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر غموں کے آسمان ٹوٹ پڑتے ہیں، مگر ان کی فریشنس پہ بھی، ایون میں نے آنکھوں سے مشاہدہ کیا، ان کی فریشنس پہ بھی کوئی اثر نہیں پڑتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے دلوں پہ غم نہیں آیا. حالانکہ دل، جسم ٹوٹ جانے والا ہوتا ہے، ان کی روح پہ وہ اثر انداز نہیں ہوا ہوتا. اللہ نے ان کو جو سنبھال رکھا ہوتا ہے. غم آتے ہیں زندگی میں. یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہی کہ آپ یہ تسبیح شروع کریں، آپ رضیت باللہ ربا پڑھنا شروع کریں، آپ فرائض کی پابندی، دینی احکام، آپ کی زندگی میں غم نہیں آئیں گے. یہ نہیں کہہ رہی میں، یہ کہہ رہی ہوں غم آئیں گے، آپ پر اثر انداز نہیں ہوں گے. یہ بڑی بات ہے. اور یہ واقعی کہہ دیں کہ میریکل ہے، معجزہ ہے کہ غم آئیں اور اثر انداز نہ ہوں. ویسے ہی ایک چھوٹی سی پریشانی کسی کے لیے ہلاک کرنے والی ہو سکتی ہے، بڑے سے بڑا غم بھی کسی کے لیے راحت فرحت سمان ہوتا ہے. تو یہ کیسے حاصل ہوگا؟ یہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان اپنی نارمل روٹین کو پاک کرتا ہے، اللہ کی یاد کے ساتھ رکھتا ہے. اور اس کا سب سے پہلا فائدہ بھی یہ ہوتا ہے کہ جو انسان خوشیوں میں رب کو یاد کرتا ہے، مصیبتیں اس سے دور رہتی ہیں. اکثر اوقات دیکھیں کہ ہماری جو پریشانی ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ ہماری ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور صرف مصیبت کے وقت میں رب کو پکارنے والے، یہ ایٹیٹیوڈ اللہ کو پسند نہیں ہے. آپ قرآن کریم ماشاءاللہ پڑھتی ہیں، ترجمے کی کلاسز آپ میں سے بہت سو نے لی ہیں، شاید دیتی بھی رہی ہوں یا دے رہی ہوں. تو اس میں کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات پر جا بجا تنقید کی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف مقامات پر اس بات کو ناپسند کیا ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے، پہنچتی ہے، دعا ربا، رب کو پکارتا ہے، فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ مصیبت جاتی ہے، وَاللَّا مُدْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، اس کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا. فوراً سے وہ اپنی پرانی رب سے دوری والی، نماز چھوڑنے والی، قرآن سے تعلق توڑنے والی ویسی روٹین پہ آ جاتا ہے. اب یہاں بھی یہ چیز نہیں ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ کوئی پریشانی میں یاد نہ کرے، بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ پریشانی میں جو مجھ سے دوستی ہو تو پھر وہ کبھی ٹوٹے نہ، وہ پھر میرے ساتھ رہے.